کہ اتنی عورتیں میں نے کہیں نہیں دیکھی بھائی اور کچھ ہوتا بھی تو اتنا بڑا بنا ہوا ہے کہ اللہ اگر کوئی نیم کی لکڑی رکھنے نہ لاتا تو وہاں بھی یہ بھیڑ لگا لاتا. جی جی بے شک. بس ذرا سا موقع ملا, ذرا سا موقع. کہیں شادی ہوتی ہے نا, شادی کھانا کتنا کھاتی ہے؟ 4 لقمہ. اور میک اپ کب سے کرتی ہے؟ 2 گھنٹے سے. جی اگر خالی 2 گھنٹے میک اپ کرنے کی اگر مزدوری دہاڑی دیا ہے نا تو کم سے کم 400 روپے ہوں گے. بے شک. 400 روپے لے گا. آپ چلے جاؤ کہیں اور 2 گھنٹے محنت کرانا, پنچر بھی جوڑے گا نا, 2 گھنٹے لے گا نا پنچر جوڑنے کا, تو کم سے کم 150-200 روپے لے لے گا. جی جی یا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے محنت کرتے کرتے. جی 4 لقمہ کھا رہی ہے, 4 لقمہ 2 گھنٹے سے میک اپ چل رہا ہے, اور 1 ہفتے سے جو ہے میچنگ چل رہی ہے کہ اس سوٹ پہ یہ چوڑی لگے گی, یہ جوتی لگے گی, یہ دوپٹہ لگے گا, جی جی یہ جوڑا لگے گا, یہ لپسٹک لگے گی, یہ واچ باندھی جائے گی. 1 ہفتے سے تو 4 لقمے کھانے کے لیے یہ کر رہی ہے کہ تو نے نماز کا بھی اہتمام کرا کہ جمعہ آنے والا ہے, جمعے کے دن مجھے کیا اہتمام کرنا ہے, جمعے کے دن مجھے کیسے نماز پڑھنا ہے. تو نے کیا فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیا, کہ ظہر کی نماز کا بھی اہتمام کیا؟ نمازوں کا تیرا کوئی اہتمام نہیں. شادی میں 4 لقموں کا اہتمام 1 ہفتے سے کر رہی ہے, شرم نہیں آتی؟ پھر کہتی ہے مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول نہیں ہو رہی, پتھر نہیں گر رہے. صبر کر, شکر کر, ورنہ کام تو ایسے ہے کہ آسمان سے پتھر گرا. حقیقت بتا رہے ہیں, باتیں حق کہہ دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں کہ مولانا مگر باتیں حق ہیں, یہ باتیں یہ حق ہیں. اور سنو, میں تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ چند جملے بولنا ہوں, ذرا کان کھول کے سنیے آپ بہت محبت کے ساتھ. اور ساؤنڈ کی آواز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتانا, پھر سیٹنگ کراؤں گا میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساؤنڈ والے بہت اچھا بلا رہے ہیں. اچھا بول رہا بھائی, ٹھیک ہے. اب سنیے آپ, یہ بات حق کہتا ہوں, اور مولوی نہیں کہے گا یہ بات ہے تو کوئی رکشہ چلانے والا کہے گا یہ بات ہے. اب نبی نہیں آنے والا, نبوت کا دروازہ میرے نبی پر اللہ نے بند کر دیا. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نہ کوئی عبد القادر جیسا ولی آنے والا. جی بے شک. اب تو ہم جیسے گناہگار مولوی ہی آئیں گے تمہیں بتانے. ان کی باتیں مانو یا نہ مانو, مر جاؤ گے اس کے بعد میں حساب ہونا. جی بے شک. یہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور نکلتی ہیں نا بازاروں میں, جہاں پر ان کو میدان محشر میں سزا دی جائے گی, بھائی کو, باپ کو, بیٹے کو, شوہر کو بھی برابر کی سزا دی جائے گی. جی بے شک. تو کہاں تھا جب یہ جا رہی تھی تو ٹہلنے کے لیے؟ تیری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی. گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا تو طوفان پیدا کر دیا کرتا. جی تیرے کپڑوں پہ اگر داغ رہ گیا تو طوفان پیدا کر دیا کرتا تھا. دھلے کیسے, پریس کیسی ہوئی ہے؟ اور جب یہ جا رہی ہیں راتوں کو میک اپ کر کے اور روڈوں پر ٹہل رہی ہیں تو تیری کوئی ذمہ داری نہیں تھی. برابر کے شریک ہوئے مسلمانوں. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. خدا کی قسم اگر دنیا کی آگ میں ذرا سا پوروا جل جائے نا, ذرا سا پوروا جل جائے تو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہمارا. ہمارا حال یہ ہوتا, رات کو نیند نہیں آتی ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جہنم کی آگ اس سے 1000 درجہ زیادہ تیز ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, اس میں خالی پوروا نہیں, مکمل جب جلایا جائے گا, اوڑھنا آگ, بچھونا آگ, لباس آگ, آگ کا صندوق, آگ کی ٹوپی, آگ کے جوتے. اے لوگوں, اتنا گرم پانی جہنم میں پلایا جائے گا کہ آنتیں کٹ کے گر جائیں گی. وہ ٹھوٹر کا درخت, اس کا پھل کھلایا جائے گا, حلق میں اس کے کانٹے اٹک جائیں گے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کھانے کے لیے, پینے کے لیے کچلہو, سڑا ہوا پیپ اور سڑا ہوا خون دیا جائے گا, جس کی بدبو سے دور تک جہنمی پریشان ہوں گے. یہ مسلمانوں, تم نے مذاق سمجھ لیا ہے, تم نے ٹھٹا سمجھ لیا ہے بے پردگی کو. تم سوچتے کوئی بات نہیں, یہ حساب تجھ سے بھی ہونا ہے. اگر تو پاور رکھتا ہے تو اس پر کنٹرول کر. اگر تو پاور رکھتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں اور اپنی بیوی کو سمجھا, اور اگر تیرے سمجھانے سے نہ رکے تو اپنے بازو کی طاقت سے ان کو روکنے کی کوشش کر. اس لیے کہ تو دنیا کا منتری نہیں مگر اپنے گھر کا منتری ہے. یہ پیغام میلاد النبی سے لے کے جاؤ, یہ مصطفیٰ کی آمد کے جلسے سے لے کے جاؤ. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو. اگر اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو گے تو کل کو تمہارے گھروں میں اللہ کی قسم اسلامی بچے پیدا ہوں گے. آج میں بولوں گا, اور جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ بھی بولوں گا, جشن عید میلاد النبی, میلاد پہ بھی بولوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ میلاد پہ اگر میں بولوں الحمدللہ مہینوں بولتا رہوں گا, لیکن جو اہم باتیں ہیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. اور میرے پاس مکمل وقت ہے, میں جتنا چاہوں بولوں, تو میں کوشش کروں گا جہاں تک روشنی ڈال سکوں ڈال دوں. آج ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں, آج میری قوم کہہ رہی ہے یا اللہ کوئی خالد بن ولید پیدا کیوں نہیں کر دیتا, قوم مسلم بڑی کچلی جا رہی ہے. آج فیس بک پہ لکھ کر کے اور جو ہے واٹس ایپ پہ لکھ کر کے میسج کر رہے ہیں, اللہ کوئی عمر جیسا عادل بھیج دے. کوئی کہہ رہا مولا آج دیکھا نہیں جاتا, تیری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا, آج موب لنچنگ کے نام پہ نوجوانوں کو امت کو کاٹا جا رہا.
مولا دیکھا نہیں جاتا یہ حال کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے، لیکن فیس بک پہ دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، واٹس ایپ پہ میسج لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہاڑوں سے نہیں نکلتے، ماجی کوک سے نکلتے ہیں۔ خالد ابن ولید دریاؤں سے نہیں، ماجی کوک سے نکلتے ہیں۔ طارق ابن زیاد کھیتوں سے نہیں، ماجی کوک سے نکلتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کان کھول کے سن لے، کسی نالے سے نہیں، ماجی کوک سے نکلتے ہیں۔ جو ماں ہاتھ ننگا کر کے عید کے موقع پہ غیر مردوں سے بیوٹی پارلر میں مہندی لگوا رہی ہو، ان کی زانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پورا ہاتھ ننگا کر کے غیر لڑکے سے